نیل کی لہریں خاموش ہے، ایک ماں کی گود خالی ہو رہی ہے، ایک ننھا سا بچہ جسے حکم ہے کہ دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو موت کے سپرد کر سکتی ہے، یا یہ کسی عظیم راز کی ابتدا ہے؟ یہ کہانی ہے خوف، یقین اور اللہ کی قدرت کی۔ مصر کا تخت، سنگ مرمر کی اونچے اونچے ستون، سونے سے مزین دیواریں، اور ان سب کے بیچ ایک شخص جو خود کو رب کہلواتا تھا۔ یہ فرعون تھا، طاقت کے نشے میں چور، اپنی حکومت کو ابدی سمجھنے والا۔ اس کے لیے مصر صرف ایک ملک نہیں تھا، یہ اس کی خدائی کی تجربہ گاہ تھی۔ لیکن اسی تخت کے سائے میں ایک خوف پل رہا تھا، ایسا خوف جو تلواروں سے نہیں مرتا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، یا شاید اسے کاہنوں نے بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ جو اس کے غرور کو خاک میں ملا دے گا، جو اس کے تخت کو ہلا دے گا۔ یہی خواب اس کی نیندیں چھین چکا تھا۔ راتیں بے چین ہو گئی، دل میں وسوسے جنم لینے لگے، اور جب طاقتور ڈر جاتا ہے تو وہ ظالم بن جاتا ہے۔ فرعون نے فیصلہ کیا، بنی اسرائیل کو کچل دیا جائے، ان کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ حکم جاری ہوا، گلی گلی سپاہی، گھر گھر تلاشی، ہر وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آنکھ کھولے قتل کر دیا جائے۔ ماں کی چیخیں دیواروں میں دفن ہونے لگی، باپوں کی آنکھیں خوف سے جھک گئی۔ یہ ظلم صرف قتل نہیں تھا، یہ ایک نسل کشی تھی، یہ ایک قوم کو مٹانے کی کوشش تھی۔ لیکن فرعون یہ نہیں جانتا تھا کہ جس بچے سے وہ ڈر رہا ہے، اسی کی پرورش اسی کے محل میں ہونے والی ہے۔ اندھیری رات، خاموش گلیاں، دلوں میں خوف۔ اسی مصر میں جہاں ہر ماں اپنی کوکھ چھپانے پر مجبور تھی، ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں زندگی نے خاموشی سے جنم لیا۔ لاوی کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ یہ کوئی جشن کا لمحہ نہیں تھا، یہ آزمائش کی گھڑی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کم اور خوف زیادہ تھا۔ باہر فرعون کے سپاہی تھے، اندر ایک ننھی سی جان، اور بیچ میں ایک ماں کا دل جو ہر لمحہ کانپ رہا تھا۔ لیکن اسی خوف کے عالم میں اللہ کی طرف سے ایک خاص تسلی نازل ہوئی، واضح، پرسکون۔ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یہ حکم عقل سے بڑا تھا، لیکن ایمان کے عین مطابق تھا۔ ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، ہر لمحہ اس کے چہرے کو دیکھا، جانتی تھی کہ یہ وقت زیادہ دیر کا نہیں۔ پھر وہ گھڑی آئی جب قدم لرزے، ہاتھ کانپے، ایک صندوق تیار کیا گیا، سادہ لیکن اللہ کے وعدے سے بھرا ہوا۔ بچے کو اس میں رکھا گیا، آخری بار سینے سے لگایا اور نیل کے حوالے کر دیا۔ یہ جدائی مایوسی کی نہیں تھی، یہ توکل کی انتہا تھی۔ دریا بہہ رہا تھا، لیکن اصل میں اللہ کا فیصلہ بہہ رہا تھا۔ نیل کی لہریں خاموشی سے ایک راز اپنے ساتھ بہا کر لا رہی تھی، وہی صندوق جسے ایک ماں نے اللہ کے بھروسے پر دریا کے حوالے کیا تھا، اب فرعون کے محل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ محل کی بلند دیواریں، سونے سے مزین ستون، اور ان کے سائے میں نیل کی سطح پر تیرتا ایک معمولی سا صندوق۔ یہاں طاقت تھی، یہاں غرور تھا، لیکن اللہ کی تدبیر ان سب سے بلند تھی۔ فرعون کے محل میں اس دن ایک غیر معمولی لمحہ آیا۔ صندوق نکالا گیا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس بچہ کو دیکھا۔ یہ نظر عام نظر نہیں تھی، یہ دل کی نظر تھی۔ انہوں نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون جو ہزاروں بچوں کے قتل پر خاموش تھا، ایک بچے کے لیے خاموش ہو گیا۔ لیکن اللہ کی تدبیر یہی ختم نہیں ہوئی۔ بچہ دودھ پینے سے انکار کرنے لگا۔ ایک دایا آئی، ناکام، دوسری آئی، ناکام۔ محل میں بے چینی پھیل گئی۔ اسی وقت ایک لڑکی آہستہ سے آگے بڑھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاؤں جو اس بچے کو اچھی پرورش کرے
اور یوں وہی ماں جس کا دل ٹوٹ چکا تھا اسی محل میں دوبارہ بلائی گئی۔ ماں نے بچے کو گود میں لیا، بچہ فوراً پرسکون ہو گیا، اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ ماں کی گود پھر آباد ہو گئی، اور یہ سب اسی محل میں ہوا جہاں ظلم کے فیصلے ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، طاقت اور حکمت عطا ہوئی۔ ایک دن شہر میں داخل ہوئے تو آدمی لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی۔ بنی اسرائیل نے مدد مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، قبطی مر گیا۔ یہ ارادہ نہیں تھا، یہ ایک لمحاتی واقعہ تھا، لیکن انجام بڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل لرز گیا، فوراً اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، مگر خطرہ بڑھ گیا۔ فرعون کے دربار میں خبر پہنچ گئی، قتل کا حکم صادر ہوا۔ ایک مخلص شخص دوڑتا ہوا آیا، چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، اے موسیٰ، سردار تمہارے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں، یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ یہ جملہ ایک آگ کی طرح دل میں جا لگا، فوراً شہر چھوڑ دیا۔ رات نے سب کچھ ڈھانپ لیا تھا، ستارے بھی تھوڑا سا مدھم لگ رہے تھے، صرف نیل کی ہلکی سرسراہٹ اور نرم ہوا کا شور فضا میں گل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے بے سامان اپنے وطن مصر سے روانہ ہوئے۔ ہر قدم کے ساتھ زمین پر قدموں کے نشانات بنتے اور مٹتے گئے۔ پچھلی زندگی کی یادیں دل پر بھاری تھی، ان کی روح پر خوف، غم اور ذمہ داری کا بوجھ تھا، لیکن ایمان کا چراغ ان کے دل میں روشن تھا۔ صرف اللہ پر توکل تھا اور راستہ مدین کی طرف۔ سفر سخت اور لمبا تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ ڈرتے ہوئے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے شہر سے نکلی۔ یہ خوف بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ احتیاط تھی، یہ حکمت تھی۔ صحرا طویل تھا، دل جلانے والا، راتیں کاٹنے والی، بھوک، پیاس، تھکن، پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، لب خشک تھے، مگر دل زندہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعا میں تھے، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ دعا ہوا میں نہیں گئی۔ کئی دنوں کے بعد مدین کی وادی نظر آئی۔ یہ ایک اجنبی سرزمین تھی، اجنبی لوگ، اجنبی لہجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے کنویں کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک منظر دیکھا، چرواہے، ہجوم، شور، اور ان سے الگ دو عورتیں خاموش پیچھے ہٹی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کر سوال کیا، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ جواب سادہ سا تھا، ہم مردوں کے ہٹنے کا انتظار کرتی ہے اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ لمحہ اخلاق کا امتحان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طاقت استعمال کی، مگر ظلم نہیں۔ انہوں نے اکیلے کنویں سے پانی کھینچا، جانوروں کو پانی پلایا، نہ تعریف چاہی نہ صلہ، کام مکمل کر کے خاموشی سے ہٹ گئے۔ یہ نیکی تھی، خالص بے لوث۔ پھر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تھکن حد سے بڑھ چکی تھی، مگر زبان شکوے سے خالی تھی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا الفاظ میں مختصر تھی، مگر معنی میں بہت بڑی۔ یہ دعا رزق کی تھی، یہ دعا سکون کی تھی، یہ دعا مستقبل کی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک مفروض شخص کی زندگی نئے موڑ پر آ گئی، کیونکہ جب بندہ آخری حد پر پہنچ جائے وہیں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ مدین کی وادی میں ایک خاموش نیکی ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے کنارے سے خاموشی سے لوٹ آئے تھے۔ نہ کسی نے نام پوچھا، نہ کسی نے شکریہ ادا کیا، لیکن اللہ نے دیکھا تھا۔ وہ دو بہنیں اپنے جانوروں کے ساتھ گھر پہنچی۔ آج جلدی؟ غیر معمولی طور پر ان کے والد نے پوچھا، آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا، ایک شخص تھا، اس نے ہمارے لیے پانی بھر دیا۔ یہ بات سن کر نبی شعیب علیہ السلام متوجہ ہوئے، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ مدین کے کنویں پر اکثر کمزوروں کو دبایا جاتا ہے۔ انہوں نے بیٹی سے فرمایا، اسے بلا کر لاؤ۔ بیٹی شرم و حیا کے ساتھ چلی۔ قرآن کہتا ہے وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ حیا لفظوں سے زیادہ چال میں تھی۔
اس نے کہا میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس نیکی کا بدلہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا مگر احتیاط کی۔ انہوں نے کہا میں آگے چلوں گا، تم پیچھے رہنا اور راستہ بتاتی جانا۔ یہ امانت تھی، یہ نظر کی حفاظت تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو سادگی تھی، وقار تھا، نور تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بات سنی، پورا واقعہ، مصر سے مدین تک کا سفر، خوف، فرار۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے بچ گئے ہو۔ یہ الفاظ سکون بن کر اترے۔ پھر بیٹی نے کہا ابا جان انہیں مزدور رکھ لیجئے، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ طاقت کنویں پر نظر آئی تھی، امانت راستے میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نکاح کی پیشکش کی۔ شرط سادہ تھی، 8 سال خدمت، اگر 10 سال پورے کر لو تو تمہاری مرضی۔ یہ سودا نہیں تھا، یہ اعتماد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، بغیر شرط، بغیر بحث۔ یہ نکاح محلات میں نہیں ہوا، یہ رب کی رضا میں ہوا۔ سال گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ نبھایا، ایک مہاجر ایک داماد بن گیا۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے رزق کردار سے آتا ہے، نکاح تقوی سے، اور جب نیت صاف ہو تو اللہ خود راستے کھول دیتا ہے۔ مدین میں کئی سال گزر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ پورا کر دیا، امانت داری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ اب وقت تھا واپسی کا، واپسی اس سرزمین کی طرف جہاں ان کی پرورش ہوئی تھی اور جہاں سے وہ جان بچا کر نکلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر پر نکلے، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی خادم، صرف ایک عصا اور دل میں ایک اجنبی بے چینی۔ راستہ اندھیرا تھا، سردی شدید تھی، ہوا کا شور اور رات کی خاموشی دل پر بوجھ بن چکی تھی۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک روشنی پر پڑی، دور کوہ طور کی سمت۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہی ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر مل جائے، یا آگ لے آؤ تاکہ تم سردی سے بچ سکو۔ یہ ایک عام سا جملہ تھا مگر تاریخ کا فیصلہ کن لمحہ بننے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف بڑھے، جو جو قریب ہوئے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ یہ آگ عام آگ نہیں تھی، یہ اللہ کا نور تھا۔ اچانک آواز آئی، ایک ایسی آواز جس نے زمین اور آسمان کو ساکت کر دیا، اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے، جسم لرز گیا، دل عاجزی سے بھر گیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم طویٰ نامی مقدس وادی میں کھڑے ہو۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین لمحہ تھا۔ ایک چرواہا اللہ سے ہم کلام ہو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، جو وحی کی جائے اسے غور سے سنو۔ پھر اللہ نے اپنی وحدانیت بیان کی، قیامت کی یاد دلائی اور نماز کا حکم دیا۔ اس کے بعد معجزات عطا کیے۔ عصا زمین پر ڈالنے کا حکم ہوا، وہ ایک زندہ سانپ بن گیا۔ پھر ہاتھ سینے میں ڈالنے کا حکم ہوا، جب نکالا گیا تو وہ چمک رہا تھا، سفید روشن۔ یہ معجزات تھے، یہ ذمہ داری کا اعلان تھا۔ پھر سب سے بڑا حکم دیا گیا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے گزر چکا ہے۔ یہی وہ فرعون تھا جس کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل لرز گیا۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اسی لمحے مدین کے گمنام چرواہے کا سفر ختم ہوا اور نبی خدا موسیٰ علیہ السلام کا مشن شروع ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں شادی، صبر اور امانت داری نبوت کے تاج میں بدل گئے۔ مصر کا دل، شاہی محل، اونچے ستون، سونے سے آراستہ در و دیوار۔ یہ وہی دربار تھا جہاں فرعون خود کو رب کہتا تھا، جہاں فیصلے نہیں فرمان نازل ہوتے تھے۔ دربار مکمل تھا، امراء، وزراء، کاہن اور طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا ایک انسان فرعون۔ اچانک دربار کے دروازے کھلے، 2 سادہ لباس افراد داخل ہوئے۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی جھکاؤ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔
یہ سادگی اس شان کے سامنے ایک چیلنج تھی۔ فرعون نے غرور سے دیکھا، ایک لمحے کے لیے وہ رک گیا، یادیں جاگ اٹھی۔ یہ وہی بچہ تھا جسے دریا سے نکالا گیا تھا، جسے اسی محل میں پالا گیا تھا۔ فرعون نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے محل میں نہیں پالا؟ کیا تم نے ہمارے یہاں کئی سال نہیں گزارے؟ یہ صرف سوال نہیں تھا، یہ ایک یاد دہانی تھی، یہ ایک نفسیاتی وار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، نہ غصہ نہ خوف۔ انہوں نے اپنی ماضی کے غلطی کا اعتراف کیا اور پھر اصل پیغام بیان کیا، اللہ کی وحدانیت اور بنی اسرائیل کی آزادی۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں پھیل گئی۔ فرعون کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، اور تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال سادہ تھا مگر اس میں تکبر چھپا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب۔ یہ الفاظ فرعون کے خدائی کے دعوے پر ایک کاری ضرب تھے۔ فرعون نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ یہ لمحہ آ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا، وہ ایک عظیم سانپ بن گیا۔ دربار پیچھے ہٹ گیا، محافظوں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سینے میں ڈالا، جب باہر نکالا تو وہ روشن تھا۔ خاموشی چھا گئی۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ دلیل تھی۔ فرعون نے بات بدل دی، کہا، یہ سب جادو ہے، تم ہمیں ہمارے دین سے ہٹانا چاہتے ہو۔ اس نے اعلان کیا، میں تمہیں ہمارے سب سے بڑے جادوگروں سے مقابلہ کراؤں گا۔ یہ دربار اب فیصلہ گاہ بن چکا تھا۔ یہاں طاقت نہیں، سچ آزمایا جانا تھا، اور یہی سے تاریخ کا سب سے عظیم مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ یوم الزینہ، یہ دن عام دن نہیں تھا، یہ اعلان کا دن تھا، فیصلے کا دن تھا۔ قرآن کہتا ہے، لوگوں کو جمع کیا گیا ایک مقررہ دن، چاشت کے وقت۔ مصر کی گلی کوچے خالی ہو چکے تھے، سب نظریں ایک ہی سمت تھی۔ وہ میدان جہاں حق اور باطل آمنے سامنے آنے والے تھے۔ فرعون نے اس دن کو تہوار بنا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو، تاکہ طاقت کا مظاہرہ ہو۔ ایک طرف فرعون کا تخت، سپاہیوں کی قطاریں اور غرور سے بھرا ہوا چہرہ، دوسری طرف جادوگر بہت سے تیار، اعتماد سے بھرپور، اور ایک طرف دو بھائی، سادہ لباس، خاموش قدم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ فرعون نے بلند آواز میں اعلان کیا، اگر تم غالب آئے تو تم میرے مقرب بنو گے۔ یہ دنیا کی پیشکش تھی مگر جادوگر ابھی حقیقت نہیں جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ یہ اعتماد تھا، اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ اچانک میدان بھر گیا، سانپ، حرکت، خوف، لوگ پیچھے ہٹ گئے، دل دہل گئے۔ یہ جادو تھا، آنکھوں کا چھلاوا۔ ایک لمحے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فطری خوف آیا۔ اسی لمحے وحی نازل ہوئی، ڈر مت، تو ہی غالب رہے گا۔ یہ الفاظ حوصلے کا سمندر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا، وہ عصا نہ رکا نہ ہچکچایا، وہ ایک عظیم حقیقی اژدہا بن گیا، اور اس نے جادو کو نگلنا شروع کیا۔ ایک ایک رسی، ایک ایک لاٹھی، سب ختم۔ میدان ساکت ہو گیا۔ جادوگر سناٹے میں تھے۔ انہوں نے پہچان لیا، یہ جادو نہیں تھا، یہ رب کی طاقت تھی۔ اچانک سب جادوگر سجدے میں گر گئے، ایک ساتھ بغیر مشورے کے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ لمحہ فرعون کے لیے بجلی بن کر گرا۔ اس نے چیخ کر کہا، کیا تم نے میری اجازت سے پہلے ایمان قبول کر لیا؟ دھمکیاں، سزائے، قتل کا اعلان، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ جادوگر بولے، ہم تیرے فیصلے سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ چند لمحے پہلے فرعون کے غلام تھے اور اب اللہ کے بندے بن چکے تھے۔ یہی فتح تھی، بغیر تلوار کے، بغیر خون کے، حق کی فتح۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کی سب سے بڑی طاقت اپنے ہی دربار میں ہار گئی۔ سبسکرائب